بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مرد خواتین کے لیے جنابت کی حالت میں غسل کرنے کے بنا سو جانا جائز ہے؟ اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کم عملی کی وجہ سے کچھ لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں۔ خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں اور یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوتی ہے، حالانکہ شریعت میں محمدی میں اس جہالت کا رد کرتی ہے۔ جنبی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ لہٰذا مرد و عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کاج کرے، کھانا تیار کر لے یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس پر کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں جنبی تھا، اس لیے میں ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حالت جنابت کی نجاست حکمی ہوتی ہے، حسی نہیں، لہٰذا جنبی حالت میں بیٹھنے سے جگہ نجس نہیں ہوتی، نہ ہی مصافحہ کرنے سے دوسروں کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، نہ کھانا پکانے سے کھانا پلید ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس میں حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا جو بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے ہیں اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں اور غسل فرماتے ہیں۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں، میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے ہیں، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ جامع کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنابت کی حالت میں رات گزارتے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، نماز کے لیے اذان کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے، ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز نماز فجر سے سنائی دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تیمم کر لیتے۔ میاں بیوی اگر سونے سے پہلے غسل کر لیں تو یہ افضل ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ سونے سے قبل غسل کرتے یا غسل کرنے سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتی ہیں کہ وہ دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے اور کبھی وضو کر لیا کرتے اور سو جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کا شکر جس نے اس معاملے میں آسانی رکھی۔